ایک اونٹ نے نبی کریم کے کان مبارک میں کیا کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رونے لگے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک اونٹ کی حضور اکرم سے فریاد۔ اونٹ نے آپ کے کان میں ایسا کیا کہا کہ آپ رونے لگے؟ حضرت تمیم داری بیان کرتے ہیں، ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر تھے کہ ایک اونٹ بھاگتا ہوا آیا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سرا نور کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا، جسے کان میں کوئی بات کہہ رہا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اونٹ پرسکون ہو جا، اگر تو سچا ہے تو تیرا سچ تجھے فائدہ دے گا، اگر تو جھوٹا ہے تو تجھے اس جھوٹ کی سزا ملے گی۔ بے شک جو ہماری پناہ میں آ جاتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اسے امان دے دیتا ہے، اور ہمارے دامن میں پناہ لینے والا کبھی نامراد نہیں ہوتا۔ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ اونٹ کیا کہتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس اونٹ کے مالکوں نے اسے ذبح کر کے اس کا گوشت کھا لینے کا ارادہ کر لیا تھا، یہ ان کے پاس سے بھاگ آیا ہے، اور اس اونٹ کے مالکوں نے اسے ذبح کر کے اس کا گوشت کھا لینے کا ارادہ کر لیا تھا، یہ ان کے پاس سے بھاگ آیا ہے، اور اس نے تمہارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت مانگی ہے۔ ہم سب ابھی گفتگو میں مشغول تھے کہ اس اونٹ کے مالک بھاگتے ہوئے آئے۔ جب اونٹ نے انہیں آتے دیکھا تو وہ دوبارہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک کے قریب ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے چھپنے لگا۔ ان کے مالکوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارا یہ اونٹ 3 دن سے ہمارے پاس سے بھاگ گیا ہوا تھا، آج یہ ہمیں آپ کی خدمت میں ملا ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ میرے سامنے شکایت کر رہا ہے، یہ کہتا ہے کہ یہ تمہارے پاس کئی سال تک پلا بڑھا، جب موسم گرما آتا تھا تو تم گھاس اور چارے والے علاقوں کی طرف اس پر سوار ہو کر جاتے، اور جب موسم سرما آتا تو اسی پر سوار ہو کر گرم علاقوں کی طرف کوچ کرتے۔ جبکہ یہ اس خستہ حالت کی عمر پہنچ گیا ہے تو تم نے اسے ذبح کر اس کا گوشت کھا لینے کا منصوبہ بنا لیا ہے۔ انہوں نے عرض کیا، خدا کی قسم یا رسول اللہ، یہ بات بالکل اسی طرح ہے جیسے آپ نے بیان فرمایا ہے۔ اس پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک اچھے خدمت گزار کی اس کے مالکوں کی طرف سے کیا یہی جزا ہوتی ہے؟ وہ عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب ہم نہ اسے بیچیں گے اور نہ ہی اسے ذبح کریں گے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس اونٹ کو 100 درہم میں خرید لیا اور پھر فرمایا، اے اونٹ جا، تو اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر آزاد ہے۔ اس اونٹ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک کے پاس اپنا منہ لے جا کر کوئی آواز نکالی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آمین۔ اس نے پھر دعا کی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر پڑھا، آمین۔ اس نے پھر دعا کی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے، آمین۔ اس نے جب چوتھی مرتبہ دعا کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آبدیدہ ہو گئے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ اونٹ کیا کہہ رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس نے پہلی دفعہ کہا، اے نبی مکرم، اللہ تعالیٰ آپ کو اسلام اور قرآن کی طرف سے بہترین جزا عطا فرمائے۔ میں نے کہا، آمین۔ پھر اس نے کہا، اللہ تعالیٰ قیامت کے روز آپ کی امت سے اسی طرح خوف کو دور فرمائے جس طرح آپ نے مجھ سے خوف کو دور فرمایا ہے۔ میں نے کہا، آمین۔
پھر اس نے دعا کی، اللہ تعالیٰ دشمنوں سے آپ کی امت کے خون کو اسی طرح محفوظ رکھے جس طرح آپ نے میرا خون محفوظ فرمایا ہے۔ اس نے پھر کہا، اللہ تعالیٰ آپ کی امت کے درمیان جنگ و دجال پیدا نہ ہونے دے۔ یہ سن کر مجھے رونا آ گیا، کیونکہ یہی دعا میں نے بھی اللہ تعالیٰ سے مانگی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے 3 تو قبول فرما لی، لیکن آخری دعا سے منع فرمایا۔ جب جبرائیل نے مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خبر دی کہ میری یہ امت آپس میں جنگ کر کے فنا ہوگی، جو کچھ ہونے والا ہے قلم اسے لکھ چکا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث مبارک آج بالکل سچ ثابت ہو رہی ہے۔ آج کے دور پر نظر دوڑائے ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان کس طرح ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں، ایک دوسرے کو کس طرح قتل کر رہے ہیں، فرق کے روایت کے نام پر ایک دوسرے کی جان کے دشمن کئی ہیں۔ جتنا نقصان مسلمان کا کر رہا ہے، اتنا نقصان شاید کافروں نے مسلمانوں کا نہیں کیا۔ ہمیں چاہیے ہم اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں، ایک امت بن جائیں، آپس کی نفرتوں کو بالکل ختم کر دیں اور آپس میں بھائیوں کی طرح رہیں۔ آمین۔